محترم جناب محمد وسیم صاحب تھامیا، آپ سے ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. السلام علیکم. بڑے اہم سوال آپ نے دو کی. پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ حضرت ابو طالب سے متعلق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل سنت کے عقائد کیا ہیں. دیکھیے، ابو طالب کے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی اس پر مکمل تصنیف ہے، اور اس میں اتنے جملے نپے تلے جو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے ابو طالب سے آخر میں فرمایا کہ ابو طالب میرے چچا، تم میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں کل قیامت میں تمہارا شفیع بن جاؤں. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اعلی حضرت نے اپنے الفاظ یہ لکھیے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہ لانا تھا نہ لائے، اور گناہ وہ کیا جس کی مغفرت نہیں. اس لیے ہمارے یہاں ہماری کتابوں سے کتب اہل سنت سے ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ میں نے ابو طالب کو سراپا جہنم میں دیکھا، اور اس کو صاحب مشکات نے نقل کیا. میں نے ابو طالب کو سراپا جہنم میں دیکھا تو میں نے انہیں کھینچ کر کے ٹخنوں تک کر دیا. یہ تو ابو طالب سے متعلق ہرچند کے بعد لوگوں نے ایمان ابی طالب سے متعلق کتابیں تصنیف فرمائی، لیکن مفتاب قول اہل سنت جماعت میں یہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان لانا ثابت نہیں. اور یہ بات کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی حمایت اور جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں گزاری، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا ایمان لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں. اب آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص مصاحب ہیں. کئی مرتبے حضور علیہ السلام جب وحی نازل ہوئی تو حضرت امیر معاویہ نے ان کی کتابت فرمائی، اور حدیث شریف میں امیر معاویہ اور ان کے لشکر کو نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کا لشکر قرار دیا. مثال کے طور پر مشکات میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر جلوہ گر، حضرت امام حسن حضور کے سامنے بیٹھے تھے. بچے آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، اور فرماتے میرا یہ بیٹا حسن سردار ان قریب مسلمانوں کی دو جماعتوں میں یہ سلو کرائے گا. یہ حضور کا ارشاد. اب کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنائے گئے، اور 6 مہینے ان کے خلافت کا دور گزرا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے چند شرائط کے سامنے رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی. وہ شرائط کیا ہیں وہ کتابوں میں اور کتب تواریخ میں دیکھے جا سکتے ہیں، یہاں اتنا وقت نہیں. غرض یہ کہ چند شرائط پر ان سے معاہدہ فرما کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلافت کے امور سے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. شیعہ حضرات کے لیے بلکہ اہل سنت کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ کہ جو امیر معاویہ کے لیے خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں بغض ہو تو مجھے بتائیے حضرت امام حسن امور خلافت سے جس کے بارے میں دستبردار ہو جائیں، جن کے لیے ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں ہمیں کیا کلام ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھ. عموماً لوگوں میں جو قدورت پیدا ہوئی وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو نامزد کیوں کیا خلافت کے لیے. حضرت امیر معاویہ کا یہ اشتہار تھا کہ میرا یہ لڑکا میرے بعد میں امور سلطنت چلا لے گا. اگر آپ کی نظروں سے گزرے تو آپ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء پڑھیے. تاریخ الخلفاء نے بڑا عمدہ کلام اس پر کیا جس سے ہر سنی کے دل کا گرد و غبار جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا. امام جلال الدین سیوطی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا نقل فرمائی کہ جب انہوں نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا اس کے ساتھ انہوں نے ایک دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے جس کو اہل سمجھا اپنی دانش میں نے اس کو اپنے پیچھے خلیفہ نامزد کر دیا. اگر فی الواقع ایسا نہیں ہے تو اے مولا تو اس کو ابھی موت دے دے. یہ جملہ حضرت امیر معاویہ کا سننے کے لائق ہے جس کو آپ امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں پڑھیے. پھر دوسری بات یہ کہ امیر معاویہ کے زمانے میں یزید کا نہ ظلم تھا نہ وہ اتنا بدنام تھا. امیر معاویہ کے وصال کے بعد یہ ساری چیزیں اس میں پائی گئی. اور شریعت کی گرفت جب ہے کہ جب آدمی گناہ کرے، ورنہ مجھے بتائیے کہ شیطان نے جتنی بھی خباثت کی ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا تھا کیا ہے؟
قرآن مجید فرقان حمید نص ہے، وہ کان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، لیکن شیطان پر اللہ تعالیٰ نے تعریف جب فرمائی جب اس سے جرم سرزد ہوا، لہذا حضرت امیر معاویہ نے اپنی دانش میں یزید کو یہ سمجھا کہ میرے بعد میں امور حکومت یہ چلا لے گا، لیکن تاہم انہوں نے یہ دعا ضرور کی کہ اگر ایسا نہیں جیسا میں کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو امیر المومنین بننے سے پہلے اسے موت دے دے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخلاص کا ثبوت ہے، اس لیے امیر معاویہ مسلمان ہیں، متقی پرہیزگار صحابی رسول ہیں۔ امام بخاری امام مسلم کے شرائط حدیث لینے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اتنے سخت ہیں کہ اتنے شرائط کسی اور محدث کے نہیں، صاحب مشکات کے اتنے شرائط نہیں، ترمذی کے اتنے سخت شرائط نہیں۔ امام مسلم امام بخاری کا امیر معاویہ سے حدیث نقل کرنا ہی ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ایک بہت بڑی دلیل۔